السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج ہم اس دوسرے حصے میں ایک مثال کے ذریعے اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ڈرار بل بناتا ہے تو ڈرائی اس پر اپنے دستخط کرنے کے بعد اس بل کو ایکسپٹ کر کے جب وہ بل ڈرار کو واپس کرتا ہے تو پھر ڈرار کے پاس کتنی آپشنز ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈرار کے پاس ایک بل کے حساب سے 4 مختلف آپشنز ہو سکتی ہیں جن پر وہ 4 مختلف طریقوں سے عمل کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایک وقت میں ہم ایک سے زیادہ بل آف ایکسچینج بنا سکتے ہیں۔ یہاں ان اصولوں کو سمجھانے کے لیے ایک ہی بل ہے، لہٰذا ہر کیس، ہر آپشن کو الگ سمجھا جائے، ان کا آپس میں کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوال کے 4 جزو ہیں جو کہ الگ الگ حل کرنے ہیں۔ اس باب میں بیک وقت ڈرار اور ڈرائی دونوں کی کتابوں میں الگ الگ جرنل انٹریز کو مکمل پرفارمے کے ساتھ دونوں کی کتابوں میں لکھیں گے۔ آپ کسی بھی کتاب میں سے اس طرح کا سوال حل کریں تاکہ ساری باتیں ذہن نشین ہو جائیں۔ اگر آپ سوال حل کر لیتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس باب کا 50% حصہ مکمل کر لیا ہے۔ کوشچن شروع کرنے سے پہلے ہم ڈیبٹ اور کریڈٹ کے رولز کو بیان کرنا چاہیں گے۔ آپ کے سامنے ٹیبل موجود ہے، جب بھی ایسٹ انکریز ہوگا اسے ڈیبٹ کر دیں گے اور جب بھی ایسٹ ڈیکریز ہوگا وہ کریڈٹ ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں لائبلٹی ہے، لائبلٹی جب بھی انکریز ہوتی ہے اسے کریڈٹ کر دیا جاتا ہے اور جب بھی ڈیکریز ہوتی ہے اسے ڈیبٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایکسپینس، لاس، یہ کسی بھی پارٹی کی بک میں ہمیشہ ڈیبٹ ہوتے ہیں جب تک اکاؤنٹنگ پیریڈ اینڈ نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں انکم ہو، سیلز ہو، سیونگ ہو، یہ ہمیشہ کریڈٹ کی جاتی ہیں کسی بھی پارٹی میں جب تک اکاؤنٹنگ پیریڈ اینڈ نہیں ہوتا۔ اس طرح بل ریسیویبل کرنٹ ایسٹ ہے ڈرار کے لیے، بل پے ایبل کرنٹ لائبلٹی ہے ڈرائی کے لیے۔ آئیے ہم اب سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1 جنوری 2020 کو علی نے اسد کو مبلغ 5,000 روپے کی چیزیں ادھار پر فروخت کیں۔ علی نے اسد پر اسی رقم کا بل بنا دیا۔ اسد نے 5 جنوری کو اس بل کو ایکسپٹ کیا۔ اس بل کو ایکسپٹ کرنے کے بعد علی کو واپس کر دیا۔ بل ادا کرنے کی مقررہ تاریخ 3 ماہ کے حساب سے 31 مارچ 2020 ہوگی اور اس تاریخ پر اسد نے اپنے ذمہ بل کی رقم ادا کر دی۔ 5,000 روپے کا ایک ہی بل ہے، اس لیے ہر آپشن کو الگ الگ سوال سمجھا جائے۔ طلبہ کی سہولت کے پیش نظر سوال کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلی صورت میں علی نے بل کو آخری تاریخ تک اپنے پاس رکھا اور خود ہی بل کی رقم اسد سے وصول کی۔ دوسری صورت میں علی نے 10 جنوری 2020 کو بل اپنے کریڈیٹر مسٹر علیم کو مبلغ 5,300 روپے کی عوض بھیج دیا تاکہ وہ بل کی رقم اسد سے وصول کر لے۔ تیسری صورت میں علی نے 3 فروری 2020 کو بل اپنے بینک سے 5% کے حساب سے ڈسکاؤنٹ کروا لیا اور چوتھی صورت میں علی نے 5 جنوری 2020 کو بل اپنے بینک میں بھجوا دیا تاکہ آخری تاریخ پر بل کی رقم اس کے بینک کے اکاؤنٹ میں وصول ہو سکے۔ رقم مقررہ تاریخ پر وصول ہو گئی لیکن بینک نے علی کو اطلاع دینے کا خرچہ علی کے بینک کے کھاتے سے کاٹ لیا، یعنی مائنس کر لیا۔ اب اس میں سٹیپس دیکھیں گے، فلو دیکھیں گے ڈرار کی بکس میں۔ پہلی صورت میں علی کی کتابوں میں چیزوں کی ادھار کی فروخت کی انٹری ہوگی، پھر علی اسد پر بل بنائے گا اور اسد اس بل کو قبول کر کے ایکسپٹ کر کے علی کو واپس کر دے گا۔ اس کے بعد علی آخری تاریخ تک اسے اپنے پاس رکھے گا اور علی بل کی رقم خود وصول کرے گا۔ یہاں علی ڈرار ہے کیونکہ علی نے اسے چیزیں بیچی ہیں اور اسد ڈرائی ہے کیونکہ اسد نے ادھار پر چیزیں خریدی ہیں اور بل کو ایکسپٹ کیا ہے۔ اس سارے لین دین کو علی ساتھ ساتھ اپنی کتابوں میں بھی درج کرے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فلو آف ٹرانزیکشن ان دا بکس آف ڈرائی۔ پہلے سٹیپ میں اسد ادھار پر لی گئی چیزوں کو اپنی کتابوں میں درج کرے گا، دوسرے مرحلے میں وہ علی کی طرف سے بنائے ہوئے بل آف ایکسچینج کو ایکسپٹ کرے گا اور تیسرے مرحلے میں علی کو بل کی رقم ادا کر دی جائے گی اسد کی طرف سے۔ یہاں یہ بات ذہن میں نشین کر لیں کہ یہ ٹرانزیکشنز یا یہ فلو سارے کیسز میں ایک جیسا ہی رہے گا، لہٰذا ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بل کیپٹ
retained by drawer till maturity. علی اور اسد کے جرنلز کو دونوں آمنے سامنے اس لیے بنایا گیا کہ بات دوسرے طریقے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، ورنہ دونوں کی کتابیں الگ الگ صفحات پر بنائیں۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ آگے آنے والے کیسز میں وقت بچانے کی خاطر پہلی دو ٹرانزیکشنز جو کہ سیلز اور ایکسیپٹنس کی ہیں، ان پر مزید بات نہیں ہوگی، اس لیے ان ٹرانزیکشنز کو یہاں اچھی طرح سمجھ لیں۔ آئیے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ علی نے ادھار پر 5,000 کی چیزیں جب اسد کو فروخت کی تو اسد اس کا مختصر عرصے کا ایسٹ بن گیا، جسے اکاؤنٹ ریسیویبل یا ڈیٹر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسد نے علی کو ادھار چیزوں کی خریداری کے بدلے پیسے دینے ہیں، اس لیے علی کی کتابوں میں اسد کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا، جبکہ جنرل میں کریڈٹ سائڈ پر سیلز کا اکاؤنٹ لکھا جائے گا، کیونکہ ڈیبٹ کریڈٹ کے اصولوں کے تحت جب بھی چیزیں نقد یا ادھار کی بنیاد پر بیچی جاتی ہیں تو بیچنے والے ادارے کی کتابوں میں سیلز کا اکاؤنٹ ہمیشہ کریڈٹ سائڈ پہ لکھا جاتا ہے۔ اس طرح اسد اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور سیلز کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا 5,000 روپے سے۔ دوسری ٹرانزیکشنز میں جب اسد نے علی کے تحریر کردہ بل کو ایکسیپٹ کیا تو علی کو نیا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا، جسے بل ریسیویبل کہا جائے گا۔ یہ اکاؤنٹ بھی علی کے لیے کرنٹ ایسٹ ہوگا، کیونکہ بل کا دورانیہ 3 ماہ ہے، جو کہ ایک فائنانشل ایئر سے کم ہے۔ اسد بل کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اور اس کے اکاؤنٹ کو کلوز کرنے کے لیے ہم اسد کا اکاؤنٹ کریڈٹ کریں گے، کیونکہ پہلی جنرل انٹری میں اسد کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا تھا۔ اس طرح ایک اثاثہ جو کہ بل ریسیویبل ہے زیادہ ہوا، اس لیے وہ ڈیبٹ ہو گیا، اور جو کہ اسد ہے وہ ڈیٹر ہے وہ کم ہوا، اس لیے وہ کریڈٹ ہو گیا۔ تو جنرل انٹری کیا بنے گی؟ بل ریسیویبل اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور اسد اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا۔ ڈرار کی بکس میں جب بھی بل ایکسیپٹ ہوگا تو بل ریسیویبل کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور ڈرائی کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا، اور اس کے بعد آخری مرحلے میں 31 مارچ 2020 کو اسد نے اپنے ذمہ بل کی رقم کی ادائیگی علی کے بینک اکاؤنٹ میں کر دی، جس کی وجہ سے علی کے بینک میں موجود رقم میں اضافہ ہوا، جو کہ علی کا کرنٹ ایسٹ ہے۔ لہٰذا اس میں اضافے کی وجہ سے علی نے اپنی کتابوں میں بینک کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا، جبکہ دوسری طرف بل ریسیویبل کی وجہ سے رقم علی کے اکاؤنٹ میں آئی تھی، اس لیے بل ریسیویبل کی اماؤنٹ کم ہوئی، یعنی یہ ایسٹ کم ہوا، اس لیے بل ریسیویبل کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا گیا۔ اس طرح جنرل انٹری کیا ہوگی؟ بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا، بل ریسیویبل کریڈٹ ہوگا۔ یہ دونوں ہی ایسٹ ہیں، ایک ایسٹ بڑھ رہا ہے اور ایک ایسٹ کم ہو رہا ہے، بینک میں اضافہ، بل ریسیویبل میں کمی۔ اس طرح علی کی بکس میں یہ 3 مراحل پورے ہوں گے۔ اب اسد جو کہ اس سوال میں ڈرائی ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ان ٹرانزیکشنز کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ یہ ساری ٹرانزیکشنز ہر کیس میں ایسی ہی رہیں گی، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی، اس لیے آگے آنے والے کیسز میں وقت بچانے کی خاطر ان پر زیادہ بات نہیں ہوگی۔ اسد جب ادھار پر چیزیں خریدے گا تو اس کے پاس چیزوں کا اسٹاک بڑھ جائے گا، جو کہ اسد کے لیے کرنٹ ایسٹ ہے، اس لیے اس کرنٹ ایسٹ میں اضافے کی وجہ سے اسد پرچیزز کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کرے گا، جبکہ دوسری طرف اس نے اس ادھار خریداری کے عوض ابھی ادائیگی نہیں کی، یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو اس کی ذمہ داری بڑھی، یعنی کرنٹ لائبلٹی بڑھی، اور اس لائبلٹی کا نام علی ہے۔ اس لحاظ سے جو جنرل انٹری بنے گی وہ پرچیزز اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور علی کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا۔ ایک طرف ایسٹ بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف لائبلٹی بڑھ رہی ہے۔ دوسرے مرحلے میں اسد جب بل کو ایکسیپٹ کرے گا تو علی کے اکاؤنٹ کو کلوز کرنے کے لیے اسے ڈیبٹ کر دے گا، کیونکہ پہلی انٹری میں علی کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا تھا، اس لیے اس انٹری میں علی کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا، جبکہ اس کی یہ ذمہ داری بل پے ایبل میں تبدیل ہو گئی ہے، اس لیے اس نے بل کے ساتھ پے ایبل کا اضافہ کر کے یعنی لائبلٹی میں اضافہ کر دیا، اس لیے بل پے ایبل کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو گیا۔ آخر میں 31 مارچ 2020 کو جب اسد اپنے ذمہ بل کی ادائیگی کرے گا تو اس کی لائبلٹی کم ہو جانے کی وجہ سے بل پے ایبل میں جو رقم ہے وہ کم ہو جائے گی، یعنی لائبلٹی کم ہوگی ادائیگی کرنے کی وجہ سے، اس وجہ سے بل پے ایبل کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا، اور دوسری طرف کیش کم ہوگا کیونکہ اس نے بل کی ادائیگی کی ہے، اس لیے کیش جب کم ہوگا تو وہ کریڈٹ ہو جائے گا، کیونکہ کیش کرنٹ ایسٹ ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو
لائبلٹی میں بھی کمی ہوئی اور ایسٹ میں بھی کمی ہوئی. لائبلٹی اس کی بل پیبل ہے اور کیش اس کا کرنٹ ایسٹ ہے. اس طرح یہ انٹریز اسد کی بکس میں ہوں گی. نیکسٹ ہے فلو آف ٹرانزیکشن ان دا بکس آف ڈرار بل انڈورسڈ بائی ڈرار ٹو انڈورسی. فرسٹ اسٹیپ میں علی ادھار پر چیزیں بیچے گا، اس کے بعد ڈرائی پر بل بنائے گا، ڈرائی اس کو ایکسیپٹ کر کے واپس ڈرار کو دے گا، اور اس کے آخری اسٹیپ میں ڈرار وہ بل اپنے کریڈیٹر کو کسی اور پارٹی کو پیمنٹ کرنے کے لیے دے دے گا. اس کے بعد ہم فلو آف ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں ان دا بکس آف انڈورسی، یعنی جس کے پاس بل جائے گا. فرسٹ اسٹیپ میں وہ بل ریسیو کرے گا ڈرار سے، سیکنڈ اسٹیپ میں اس کو لے کے اپنے پاس رکھ لے گا. اب یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت بل انڈورسی کے پاس ہے، وہ چاہے تو اسے اپنے پاس رکھے، چاہے تو ڈسکاؤنٹ کروا لے، چاہے تو بینک فار کلیکشن کا سٹیپ لے لے، لیکن اس میں ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ اس نے آخری تاریخ تک اپنے پاس بل رکھا اور خود ہی کیش وصول کیا. اب ان کی بکس میں جنرل انٹریز کو دیکھتے ہیں. بکس آف ڈرار مسٹر علی بل انڈورسڈ ٹرانسفرڈ بائی ڈرار ٹو انڈورسی. پہلی دو انٹریاں سیم رہیں گی، یعنی اسد کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا، سیلز کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا. دوسری انٹری میں ایکسیپٹ ہوگا بل ریسیویبل اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور اسد کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا. تیسری ٹرانزیکشن میں جب بل انڈورسڈ ٹرانسفرڈ بائی ڈرار ٹو انڈورسی، علی کی کتابوں میں پہلے سیلز اور پھر بل بنانے کے بعد جب اسد کی طرف سے بل ایکسیپٹ ہو جانے کی انٹریاں مکمل ہوں گی تو تیسرے مرحلے میں علی نے علیم کو مبلغ 5300 دینے تھے، جبکہ اسد کی طرف سے جو ایکسیپٹنس آئی ہے وہ 5000 روپے کی ہے. اس طرح علی نے علیم کو 5300 کی بجائے 5000 روپے کا بل دیا. اس طرح اس کی لائبلٹی کم ہوئی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو 300 روپے کا فرق آ رہا ہے وہ علیم نے علی کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے. اس طرح علی کی لائبلٹی علیم کو بل دینے کی وجہ سے کم ہو گئی، اس لیے علی کی کتابوں میں علیم کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور علی کے لیے بل ریسیویبل جو کہ ایک کرنٹ ایسٹ تھا اس کا، وہ اب علیم کے پاس چلا گیا ہے. اب وہ بل علیم کے پاس جانے کی وجہ سے اس کی اماؤنٹ علی کے پاس کم ہو گئی، اس لیے علی کی کتابوں میں بل ریسیویبل کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا، اور آخر میں علی کو جو 300 روپے کی بچت ہوئی ہے وہ بھی علی کے بکس میں کریڈٹ ہوگی ڈسکاؤنٹ ریسیپٹ کے نام سے. اور بچت یا آمدنی کے حساب سے ایک ہی اصول ہے کہ وہ ہر ادارے کی کتابوں میں کریڈٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جب ڈیو ڈیٹ آئے گی تو بل کی اماؤنٹ علیم وصول کرے گا، کیونکہ ایکچوئل میں بل اس وقت علیم کے پاس ہے، اس لیے وہی اس کی رقم وصول کرنے کی انٹریاں بھی کرے گا. اب ہم علیم کی کتابوں میں انٹریاں کرنا سیکھیں گے. علیم کا تعلق سیلز یا بلز کی ایکسیپٹنس سے بالکل بھی نہیں ہے. اس کے پاس جب بل آئے گا تو وہ بل کی علیم کے پاس جب بل آئے گا تو وہ اس کے لیے بل ریسیویبل بن جائے گا. یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، جو رائٹس پہلے علی کے پاس تھے وہ اب علیم کے پاس آ گئے ہیں. اب علیم چاہے تو اسے آخری تاریخ تک اپنے پاس رکھے، چاہے تو وہ کسی اور پارٹی کو آگے انڈورس کر دے، چاہے تو وہ اسے بینک سے ڈسکاؤنٹ کروا لے، چاہے تو بینک فار کلیکشن کی آپشن چوز کر لے. اب مزید بات کرتے ہیں. اب یہ علیم کے لیے کرنٹ ایسٹ بن گیا. کرنٹ ایسٹ میں اضافہ ہونے کی وجہ سے اس کی کتابوں میں بل ریسیویبل کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا، اور اس نے 300 روپے کی جو چھوٹ علی کو دی ہے اسے ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کے نام سے اس کی کتابوں میں ڈیبٹ کر دیں گے اور علی کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں. کیونکہ علی نے پیسے دینے تھے، علی نے پیسے دینے کے بجائے علیم کو بل دے دیا، اس لیے علی جو کہ علیم کا ایسٹ تھا وہ کم ہوا، اس وجہ سے علی کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو گیا 5300 سے. آخری مرحلے میں علیم بل ریسیویبل کی وجہ سے اسد سے مقررہ تاریخ پر رقم وصول کرے گا. رقم وصول کرنے کی وجہ سے اس کا کیش بڑھ جائے گا، اور کیش ایک کرنٹ ایسٹ ہے اس لیے ڈیبٹ ہوا. یہاں پر بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ کیا گیا ہے، اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ یہ پیسے اس کے بینک کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں، اس وجہ سے بینک کا ہم نے اکاؤنٹ یہاں پر لکھا. دوسری طرف بل ریسیویبل میں کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے علیم اسے اپنی کتابوں میں کریڈٹ کرے گا.
اس کے بعد ہم اسد کی کتابوں میں انٹریاں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ پرچیز کی انٹری کرے گا، پرچیز ٹو علی۔ اس کے بعد بل کو ایکسیپٹ کرنے کی انٹری کرے گا، علی اکاؤنٹ ٹو بل پیبل۔ اس کا تعلق انڈورسمنٹ سے نہیں ہے، اس لیے اس کی کتابوں میں انڈورسمنٹ کی انٹری نہیں آئے گی۔ آخر میں جب یہ بل کو پے کرے گا تو اس کی انٹری آئے گی۔ اسد کی کتابوں میں بل پیبل ڈیبٹ کرے گا اور کیش اکاؤنٹ کریڈٹ کر دے گا۔ Flow of transaction in the books of drawer in case of bill discounted by drawer from his bank. Steps وہی سیم رہیں گے۔ سب سے پہلے کریڈٹس بیس پر چیزوں کی سیل ہوگی، اس کے بعد ڈرار بل بنائے گا، ڈرائی اس کو ایکسیپٹ کر کے ڈرار کو واپس کرے گا، اور تھرڈ سٹیپ میں ڈرار اپنے بینک سے اس بل کو ڈسکاؤنٹ کرائے گا۔ فلو آف ٹرانزیکشن ان دا بکس آف بینک۔ فرسٹ سٹیپ میں بینک ڈرار سے بل وصول کرے گا، پھر بل کو ڈسکاؤنٹ کرے گا، ڈسکاؤنٹ کر کے رقم ڈرار کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا، اور آخر میں جب بل میچور ہوگا تو بینک ڈرائی سے خود ہی پیسے وصول کر لے گا۔ اب اس کی جنرل انٹریز دیکھتے ہیں۔ بکس آف ڈرار مسٹر علی، بل ڈسکاؤنٹڈ بائی ڈرار فرام ہز بینک۔ علی کی کتابوں میں پہلے سیلز، پھر بل کی ایکسیپٹنس کی انٹریاں ہوں گی، پھر بل کو ڈسکاؤنٹ کرنے کی انٹری ہوگی۔ ہم ڈسکاؤنٹ کی انٹری پر بات کریں گے۔ علی نے جب بل بینک سے ڈسکاؤنٹ کروایا تو بینک والوں نے اس کے کھاتے میں 4,958 روپے شامل کر دیے، یعنی علی کا اکاؤنٹ 4,958 روپے سے کریڈٹ کر دیا، جس سے علی کے بینک کے کھاتے میں رقم بڑھ گئی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی کا بینک اکاؤنٹ جو کہ کرنٹ ایسٹ ہے وہ بڑھ گیا۔ اس وجہ سے علی نے اپنی کتابوں میں بینک اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ علی کو 42 روپے یعنی 42 روپیز کا نقصان ڈسکاؤنٹ کی صورت میں برداشت کرنا پڑا۔ کسی بھی ادارے کے لیے نقصان یا خرچے کا ایک ہی اصول ہے کہ وہ اکاؤنٹنگ کے سال کے اختتام تک ان کی کتابوں میں ڈیبٹ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے یہاں پر ڈسکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا۔ علی نے بل ریسیویبل بینک کو دے دیا، جو کہ اس کا ایسٹ تھا وہ بینک کے پاس چلا گیا، یعنی کم ہو گیا، اس لیے یہ کریڈٹ ہو گیا۔ تو جنرل انٹری بنے گی، بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا، ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا، اور بل ریسیویبل اکاؤنٹ 5,000 سے کریڈٹ ہوگا۔ جب ڈیو ڈیٹ آئے گی تو اماؤنٹ ریسیو کرے گا بینک، کیونکہ بل اس وقت بینک کے پاس ہے۔ بل میچور ہونے کی انٹری یہاں پر نہیں ہوگی، وہ بینک کے بکس میں ہوگی۔ ڈسکاؤنٹ کیسے کیلکولیٹ ہوا ہے جی، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اماؤنٹ آف بل انٹو ریٹ آف ڈسکاؤنٹ انٹو ریمیننگ منتھس ان میچورٹی آف بل اوور ٹوٹل منتھس ان اے ایئر۔ 5,000 انٹو 5% انٹو 2۔ 1 جنوری کو بل ڈرا ہوا اور 3 فروری کو بل ڈسکاؤنٹ ہوا۔ اس کا مطلب ہے ٹوٹل 3 ماہ میں سے 2 ماہ باقی رہ گئے تھے میچور ہونے میں، اور باقی جو ڈیوائیڈ ہوا ہے سال کے 12 مہینے 12، اس طرح روپیز 42 بنیں گے۔ اس طرح علی کی کتابوں میں یہ انٹریاں کمپلیٹ ہوگی۔ اب آتے ہیں ہم بینک کی بکس کی طرف۔ علی کے بینک کو سیلز اور بل کے ایکسیپٹنس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے پاس جب بل ڈسکاؤنٹ ہونے کے لیے آئے گا تو پھر ہی بینک اپنی کتابوں میں انٹری درج کرے گا۔ بینک کے پاس جب بل ریسیویبل آئے گا تو یہ بینک کے لیے ایسٹ بن جائے گا، جس کی وجہ سے بینک اسے ڈیبٹ کرے گا، جبکہ دوسری طرف اپنے پاس موجود کیش میں سے 4,952 روپے علی کے اکاؤنٹ میں شامل کرے گا، جس سے اس کے کیش میں کمی واقع ہوئی۔ مگر یہ کمی کیش میں تو واقع ہوئی، لیکن یہ رقم علی کے اکاؤنٹ میں شامل ہوئی، اس لیے علی کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ بینک کو 42 روپے کی بچت ہوئی، اور ڈیبٹ اور کریڈٹ کے اصول کے تحت بچت کا اکاؤنٹ سال کے اختتام تک ہمیشہ کریڈٹ کیا جاتا ہے، چاہے جو مرضی پارٹی ہو۔ اس طرح یہ انٹری ہو جائے گی، بل ریسیویبل 5,000 سے ڈیبٹ ہو جائے گا، علی کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا 4,958 روپے سے، اور ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا 42 روپے سے۔ اس کے بعد پھر آخری جو انٹری ہوگی اس میں بل کے میچور ہونے کی انٹری ہوگی۔ بینک بل کی مد میں پیسے وصول کرے گا تو اس کا کیش بڑھے گا، اس لیے کیش کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو گیا، اور بل ریسیویبل کی مد میں پیسے ریسیو ہو گئے، اس لیے بل ریسیویبل کی اماؤنٹ کم ہوئی، اس لیے یہاں پر یہ کریڈٹ ہو گیا۔ بکس آف ڈرائی، پرچیز کی پہلے انٹری ہوگی، پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا، علی اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا 5,000 سے، پھر اس کے بعد ایکسیپٹنس کی انٹری ہوگی، علی کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا، بل پے ایبل اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا۔ آخر میں جب بل میچور ہوگا تو ڈرائی کی کتابوں میں بل پے ایبل ڈیبٹ ہو جائے گا اور کیش
کریڈٹ ہو جائے گا. فلو آف ٹرانزیکشن ان دا بکس آف ڈرار. بل سینڈ فار کلیکشن بائی ڈرار ٹو بینک فار سیف کسٹڈی. پہلی دو ٹرانزیکشنز سیم رہیں گی یعنی سیل اور بل کی ایکسیپٹنس کی. اس کے بعد تیسرے اسٹیپ پر ڈرار وہ بل سیف کسٹڈی کے لیے اپنے بینک میں رکھوا لے گا اور فورتھ اسٹیپ میں جب وہ کلیکشن کرے گا بینک ڈرار کے بیہاف پر تو وہ اس کو نوٹیفائی کر دے گا کہ آپ نے جو بل بینک میں ہمارے پاس رکھوایا تھا وہ میچور ہو گیا, اس کے بدلے میں پیسے ریسیو ہو گئے. فلو آف ٹرانزیکشن ان دا بکس آف بینک. پہلے اسٹیپ پہ وہ بل کو ریسیو کرے گا ڈرار سے اور اس کو اپنے پاس رکھ لے گا ڈیو ڈیٹ تک, اور جب ڈیو ڈیٹ آئے گی تو وہ اماؤنٹ ریسیو کرے گا اور اطلاع دے دے گا ڈرار کو. تھرڈ اسٹیپ میں جب ڈیو ڈیٹ آئے گی تو وہ بینک ڈرائی سے اماؤنٹ ریسیو کر کے ڈرار کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دے گا اور اطلاع دینے کے لیے خط وغیرہ لکھے گا ڈرار کو, اور اس خط کے نوٹنگ چارجز وہ ڈرار پر چارج کرے گا. بکس آف مسٹر علی ڈرار. بل سینڈ فار کلیکشن بائی ڈرار ٹو ہز بینک. علی اپنی کتابوں میں سیلز اور ایکسیپٹنس کی انٹریاں درج کرنے کے بعد مقررہ تاریخ پر بل کی رقم کو بینک میں اپنے کھاتے میں جمع ہونے کے لیے بھیجے گا, اور جب یہ بل بھیجا جا رہا ہوگا تو اس وقت علی ایک فرضی اکاؤنٹ بنائے گا جسے بینک فار کلیکشن کہیں گے. وہ ڈیبٹ ہو جائے گا اور علی کے پاس جو بل تھا وہ بینک کے پاس چلا جائے گا, اس لیے علی کا ایسٹ کم ہو جائے گا, اس لیے بل ریسیویبل کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا. تو انٹری بنے گی بینک فار کلیکشن اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور بل ریسیویبل کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا. اس کے بعد مقررہ تاریخ پر اسد بل کی رقم علی کے بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گا تو علی کا جو فرضی اکاؤنٹ بینک فار کلیکشن تھا اس کی مد کی وجہ سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے. ایک طرف اس کا بینک اکاؤنٹ بڑھے گا اس لیے وہ بینک کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دے گا, اور بل کی وجہ سے پیسے آئے تھے یعنی بل فار کلیکشن کے اکاؤنٹ کی وجہ سے پیسے آئے تھے, یہ فرضی اکاؤنٹ تھا, اس کو کلوز کرنے کے لیے وہ کریڈٹ کر دیں گے کیونکہ اس سے پہلے والی انٹری میں بینک فار کلیکشن اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا کیا تھا. اس طرح یہ انٹری بنے گی بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور بینک فار کلیکشن اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا. اس کے بعد بینک نے 100 روپے نوٹنگ چارجز کے اس کو چارج کیے علی کو, تو نوٹنگ چارجز ڈیبٹ کر دیے جائیں گے اور بینک اکاؤنٹ کریڈٹ کر دیا جائے گا. یہاں بینک اکاؤنٹ اس لیے کریڈٹ کر دیا گیا کہ اس کے اکاؤنٹ سے بینک والوں نے پیسے کاٹ لیے ہیں, مائنس کر لیے. نوٹنگ چارجز اس لیے ڈیبٹ ہوئے کہ ایکسپینسز کسی بھی پارٹی کی بکس آف اکاؤنٹس میں ہمیشہ ڈیبٹ سائڈ پر لکھے جاتے ہیں جب تک اکاؤنٹنگ پیریڈ اینڈ نہیں ہوتا. بینک کے حوالے سے بات کریں تو بینک کا سیلز اور ایکسیپٹنس سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے وہ ان کی انٹریاں اپنی کتابوں میں نہیں کریں گے. اس کے پاس جب بل آئے گا تب بینک اسے لے کر محفوظ جگہ پر رکھ دے گا, اور جب رقم وصول ہوگی تو اس وقت علی کے اکاؤنٹ میں 5000 جب شامل کرے گا تو علی کا اکاؤنٹ کریڈٹ کر دے گا. اس کے پاس کیش آئے گا, کیش بڑھے گا, ڈیبٹ ہوگا, وہ ٹرانسفر ہو جائے گا علی کے اکاؤنٹ میں. اس طرح یہ انٹری ہو جائے گی, کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور مسٹر علی کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا. اس کے بعد جو 100 روپے اس نے نوٹنگ چارجز کے ادا کیے ہیں وقتی طور پر اس کا کیش کم ہوا, اس لیے کیش کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا, اور اس نے فرضی اکاؤنٹ نوٹنگ چارجز کا اکاؤنٹ کا بنا دی, یعنی وقتی طور پہ اس نے خرچہ ادا کیا اس لیے یہاں پر یہ ڈیبٹ ہو گیا. بعد میں الٹیمیٹلی یہ چارج کرنا ہے اس نے علی کو, اس لیے اس نے بینک نے مسٹر علی کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا اور نوٹنگ چارجز کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا جو اس سے پہلے والی انٹری میں ڈیبٹ ہوا تھا. اس طرح نوٹنگ چارجز کا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا. بکس آف ڈرار مسٹر اسد. نہیں, وہی روٹین کی انٹری ہوگی, پہلے پرچیز کی انٹری ہوگی, پھر بل کی ایکسیپٹنس کی انٹری ہوگی اور آخر میں بل کی پیمنٹ کی انٹری ہوگی. عزیز طلباء کرام, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے کنسیپٹ کافی حد تک کلیئر ہو گئے ہوں گے. اس سے ملتا جلتا کوسچن آپ کی کتاب میں موجود ہے, اس کو الگ صفحوں پہ حل کرنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ حافظ.